اصل میں اقبال کے ہزاروں اشعار میں سے چند سو ہیں جو ہمارے مذہبی خطیبوں کی ڈومین میں پورے آتے ہیں۔ وہ بیچارے کیا سنائیں آپ کو، اس سے ہٹ کے کچھ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں اور پھر کچھ کنسرن بھی تو ہیں نا ان کے، اس لیے وہ بڑا نپا تلا سا اقبال سناتے ہیں، وہ جو ان کے اپنے عقیدے اور اپنے نظریے پہ پورا اترتا ہے، وہ والا اقبال۔ وہ بھلا پاگل ہے کہ اس سے ہٹ کے کچھ اور بتائیں، مطلب ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسائیں اور پھر سوچیں بیچارے کہ اب کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں، کیونکہ یہ گتھی پھر وہ سلجھا نہیں سکیں گے نا۔ اور بیچارے کس منہ سے بتائیں کہ اقبال دانائے جرمن کو کیا سمجھتا ہے، شیکسپیئر کو کیا کہتا ہے، وہ مارکس کو کہاں لے کے جاتا ہے، شوپن ہائر کے بارے میں کیا فرمانا ہے جناب کا، ہیگل اور کانٹ کی اتنی پذیرائی وہ کیوں کرتا ہے، افلاطون اور سقراط کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے۔ آئنسٹائن نے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی نا، تو اقبال نے اس کی پذیرائی کس حسین انداز سے کی، پوری نظم لکھ ڈالی اس کے اوپر۔ حکیم آئنسٹائن جلوائے می خواست ماند کلیم نا صبور، تا ضمیر مستنیر او کشود اسرار نور، از فراز آسماں تا چشم آدم یک نفس، زود پروازے کے پروازش نیا یا در شعور۔ یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے تاب تھا، یہاں تک کہ اس کے روشن دل نے نور کے اسرار کھول دیے۔ اور بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اقبال ہمیں کنویں کا مینڈک بنانا ہی نہیں چاہتا، وہ تو کہتا ہے میں تمہیں سمندر میں لے کے جاؤں گا، وہاں ہر بڑے ایلیگیٹر سے تمہارا تعارف کرواؤں گا، ساری بڑی بڑی شارک سے تمہیں ملواؤں گا پہلے، جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں بھونچال پیدا کر دیے تھے۔ اور پھر کوئی کنجوسی نہیں کرتا، نہ ان کے تعارف میں نہ ان کی تعریف میں۔ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبرو لیکن در بغل دارد کتاب۔ ہر بڑے دماغ سے سیکھنے پہ مائل کروں گا، کیونکہ علم میراث مومن ہے، جہاں سے ملے گا دلواؤں گا، ابلیس کا تعارف کرواؤں گا، جبرائیل کے پاس لے کے جاؤں گا، تمہیں پہلے میں تم سے ملواؤں گا، اور آخر میں در مولا کائنات پہ لا کے بٹھاؤں گا، پھر کلمہ پڑھواؤں گا، اور اس اوج سریا کا خواب دکھاؤں گا جہاں ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، اور پھر وہاں بھی کہہ کے لگواؤں گا جہاں سانسیں اٹک جاتی ہیں، کلیجے حلق کو آتے ہیں، دوری مس سواد وطن باز چوں رسیم، ترکے سبب رضوع شریعت کجا رواس، خندیدہ و دستے خویش با شمشیر برد و گفت، اور پھر نعرے لگواؤں گا، ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدا ماست۔ 150 سے زیادہ مغربی مفکرین ایسے ہیں جن کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ انہیں ضرور پڑھو، سمجھو ان کو۔ قدرت کسی کی تپسیا کو ضائع نہیں کرتی، غائب و شہود میں صرف عقل حجاب ہوتی ہے، اور جس کی عقل زیادہ متجسس فتنہ جو سراغ رساں ہوتی ہے، وہ کچھ ایسے راز پا لیتی ہے جو عمومیت کے نزدیک تو بڑے خفیہ راز ہیں، لیکن خصوصیت کے نزدیک وہ علم ہوتا ہے۔ عقل جبلت سے شروع ہوتی ہے، اور تمام عمومیت کے اندر جبلت یکساں ہے۔ عمومیت میں جبلت کی یکسانیت سے وہ جو علم پیدا ہوتا ہے اسے ہم کامن انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ یہ جبلت جب تہذیب یافتہ ہوتی ہے، علم الاشنا ہوتی ہے، ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے، اسے ہم انٹیلیکٹ کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ لوگ دانشور بنتے ہیں، دانا و بینا بنتے ہیں، علمیت کے دعوے دار بنتے ہیں۔ تو جب کوئی دانا و بینا، جب کوئی انٹلیکچول، جب کوئی علمیت کا دعوے دار ایک خاص نقطہ مرکوز پہ ایک خاص وقت کے لیے اپنی پوری عقل استعمال کرتا ہے، فوکس کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے چند رازوں سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ جیسے الیگزینڈر فلیمنگ 12 سال تک کلچر پلیٹ پہ فوکس کرتا رہا، آئنسٹائن نے بھی ایک عرصہ تپسیا میں گزارا ہے۔ اقبال تو اسے کہتے ہیں حکیم آئنسٹائن، اور کہا کہ اگر تم نے اس کو اگنور کر دیا تو اگلی صدیوں میں قدم رکھنا تمہارا محال ہے۔ منچ گویم از مقام آ حکیم نقطہ سنج، کردہ زرتشت ز نسل موسیٰ و ہارون ظہور۔ یعنی میں اس دانا سائنسدان کے مرتبے کے بارے میں کیا کہوں، یوں سمجھ لو کہ وہ ایک اور زرتشت ہے جس نے موسیٰ و ہارون کی نسل میں ظہور کیا ہے۔